رسوله الكريم أما بعد. Respected Chief Guest, Honorable President Halka, Muhtaram Arshid Amin Al-Madani, respected Chairman Salafia Model School Pampur, Muhammad Yusuf Sunnu, and Honorable Members of the Managing Body, Salafia Model School Pampur, and respected colleagues. You know that we are here today, we assembled here, and you are aware about that the function is related to the teachers' appreciation and award ceremony. So, in this regard, we are here to appreciate those teachers who have shown excellent performance during previous session, I can say in session 2020-21. Although everybody among you is brilliant, excellent, and we can say doing hard work as per their capabilities, but everywhere there are the merits, there are some excellent performance from the teacher's side. So in order to appreciate those teachers, we are here. So it was a little bit information about this program. ہمیں ابھی اور لوگ بھی جوائن کریں گے جو ہو سکتا ہے کمپلیٹ انگلش نہ سمجھے. We are here class 4th members, we are here transport staff. So I may switch to the Urdu medium so that each and everybody could understand my points and some discussions, or we can say deliberations regarding the school and its activities. بہرحال اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے حسب روایت وہ مجلس پرامن با اثر اور نتیجہ خیر ثابت نہیں ہو سکتی جس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے نہ ہو. اور اس کی دعوت دینے جا رہا ہوں میں یہاں پہ ہمارے اسکول کے ٹیچر ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے ذمہ داری دی, استاد رہے یہاں پہ, ان کو دعوت دی, لیکن کچھ نامساعد حالت کی وجہ سے وہ یہاں پہ تشریف نہ لا سکے, ان کو گھر واپس جانا پڑا. تو اس مجلس کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے. میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں مدثر احمد ڈار کو کہ وہ یہاں پہ آئے اور اس مجلس کو تلاوت کلام پاک سنائے. مدثر احمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة
بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام علیکم. موقع فراہم کر کے عزت افزائی کی گئی ہے مینجمنٹ کی طرف سے، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. آپ سب باخبر ہوں کہ یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے. تو اس سلسلے میں مزید بات کرنے سے پہلے میں جو ہماری یہاں پہ دوسری شخصیت ہے، بااثر شخصیت ہے، باصلاحیت صلاحیت استاد ہیں، تو ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ یہاں پہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو محسوس کرے. بلال احمد سہیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کی گلاب بے سوئی بہار ہینا، اسلام کی گلاب بے سوئی بہار ہینا، دل مجھو اضطراب بے سوئی بہار ہینا. یہ مطار تر مسلمان تمطار کوئی جو ارمان، یہ مطار تر مسلمان تمطار کوئی جو ارمان، اوسوم دلس میں ہر سان ونس میں وارینہ، اوسوم دلس میں ہر سان ونس میں وارینہ. حد اکثر پننگم دینک چگم تیمن کم، حد اکثر پننگم دینک چگم تیمن کم، اوسوم دلس میں ہر دم ونس میں وارینہ. اسلام کی گلاب بے سوئی بہار ہینا، بلبل گمت پریشان باغس پھلین ڈیشان، بلبل گمت پریشان باغس پھلین ڈیشان، غم سوتی وچھ فیشان کاتا غم گسارینہ، غم سوتی
فیشان کاتا غم گسارینا اسلام کس غلاب بے سوئی بحارینا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر جمع رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پرخلوص طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس پروگرام کے تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. تو میں یہاں پہ افتتاحی خطبہ یا افتتاحی کلمات چیئرمین سالفیہ ماڈل سکول پامپور محمد یوسف سنو کو یہاں پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ افتتاحی خطاب یا کلمات سے اس مجلس کو نوازیں. محترم حکام، ریسپیکٹڈ چیف گیسٹ محترم اندراجی صاحب، صدر صاحب مولانا ارشد مدنی صاحب اور ہمارے ساتھ کا چیئرمین صاحب حاجی عبداللہ میر اور معزز ممبران مینیجنگ باڈی، پرنسپل صاحب، ریسپیکٹڈ ٹیچرز including male teachers as well as female، اور جو ہمارے فیلڈ ورکرز ہیں ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو آج یہاں ایک صاف اور شفاف سرمنی ہو رہی ہے، وہ اس اثنا میں ہو رہی ہے کہ ہمارے سبھی تو یہاں پر ٹیچرز چاہے وہ میل ہے یا فیمیلز، سبوں میں ایک ولولہ ہے، جوش ہے اس سکول کو آگے بڑھانے کے لیے، اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں، ہم آبزرو کرتے ہیں، وہ سب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری صلاحیتیں اس سکول کے لیے فائدہ مند ہو. شکر اللہ کا وہ ہم آبزرو کر رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے. لیکن ہماری جو پالیسی ہے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے مطلب کہ ہمارا جو پیٹرن ہے یہاں وہ صرف ہم مد نظر رکھتے ہیں جو ہماری رول ماڈل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہر ایک ایکشن برقرار لاتے ہیں یہاں. ہمگیر پہلو جو ان کی سنت ہے، جو ان کا اسوہ ہے، وہ عبادت تک ہی کے لیے ہمارے پاس محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری اجتماعی زندگی میں پیوست ہے. اور ہم یہاں سکول میں اس چیز کو پیوست کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی اسوے کو یا صحابہ کرام کے اسوے کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث پیش کروں یہاں جو ہمارے لیے بہت کارآمد ہے. یہ سننے کی باتیں نہیں ہے حدیث، بلکہ عملانے کی باتیں ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. یہ ہمارا ایک مینیفیسٹو ہے یہاں، اور اس کی عملی مثال ہماری جو ٹیچرز ہیں یہاں یا مینیجنگ باڈی کے ممبران ہیں یہاں،
ان کا ہر ایک بچہ یہاں پہ طالب علم ہے. گویا کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہوتے ہیں والدین کی وہ اپنے بچوں کی طرف ہوتی ہے. اور اس کی مثال ہم نے یہاں پہ ہم نے وہ رائش کی ہر ایک ٹیچر کا یا چاہے وہ مطلب یہ منیجنگ باڈی کا ممبر ہو کوئی بھی ہو یہاں کا اس کا ہر ایک بچہ اپنا بیٹا یا بیٹی یہاں کی اسٹوڈنٹ ہے. اور دوسرا قول جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رائٹ مین آن رائٹ پلیس. مطلب ہم اس کو اس حدیث کو بھی اس فاروق اعظم کے قول کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو ٹیم ورک ہے یہاں پر میرٹ بیسوں پر ہوتی ہے, سلیکشن میرٹ بیسوں پر ہوتی ہے. کوئی مسلط پسندی نہیں یہاں جو کہ آپ سب آبزرو کرتے ہیں. یہاں پہ باضابطہ اپنے اپنی ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہیں. یہاں کی جو ٹیم ورک ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے, ہر ایک کا اپنے اپنی ڈپارٹمنٹ الگ ہے. لہذا یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ تاکہ سکول میں کوئی رکھنا پڑے, کیونکہ مسلط پسندی جو ہے وہ ہر ایک گھر کو تباہ کرتی ہے, چاہے وہ انسٹیٹیوشن ہو یا کوئی بھی دفتر ہو. مسلط پسندی سے کام لینا ہر ایک کے لیے تباہ کن ہے. اس چیز سے ہم یہاں بالکل دور ہے کیونکہ یہاں پر ہر ایک چیز آن میرٹ بیس ہوتی ہے. یہاں کا جو ٹیچر سلیکٹ ہوا ہے یا اپوائنٹ ہوا ہے وہ he has been selected on merit basis. اور یہاں کی جو مینیجنگ باڈی ہے وہ بھی سلیکٹڈ ہے. وہ پہلے اپنی اکائیوں میں مطلب وہ صدر ہوتے ہیں, مطلب ہماری اکائی ہیں مسجدیں 10% مطلب یہاں پہ اہل حدیث جمعیت اہل حدیث کی مسجدیں ہیں وہ ان کے سربراہ ہے, انہیں کی سلیکشن ہوئی ہے. یہاں پر وہ یہاں کے ممبران ہیں. اور ہمارا جو مقصد ہے کہ انما الاعمال بالنیات, ہماری نیت ماشاءاللہ بالکل صاف ہے. ہم ہر ایک کام ماشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور اس کی مثال ہم یہاں دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا بیت المال ہے وہ وقتاً فوقتاً ہمارا مطلب گراؤنڈنگ ایڈ مدد کرتا ہے یہاں. اور اس کے سربراہ مولانا ارشد صاحب ہے. اور جو یہاں کے ممبران ہیں آسودہ حال ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً ہماری مدد کرتے ہیں. یہ جو لیڈ کلاس ہے ہماری, حالانکہ یہ ایک ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم یہاں لیڈ کلاس کو اپروچ دیں, لیکن ہمارے جو یہاں کے ممبران کچھ ہیں ان میں سے ایک آدمی ہمیں 1.5 لاکھ روپے دیا اور بیت المال نے بھی ہمیں گراؤنڈنگ ایڈ دیا کچھ مطلب قرضے پہ پیسہ. اور یہاں پہ ہم جو یہاں پر ایک لسٹ ہمارا بنا ہوا ہے لسٹ آف بینیفیشریز, اور ان کی آمد بھی ہوتی ہے یہاں بیت المال کے ذریعے. گویا کہ یہ ایک چھوٹی موٹی ایک حکومت ہے, ایک نظام ہے. ماشاءاللہ ہم اس پر پورے اترتے ہیں اللہ کی مدد سے. جب آپ کا تعاون ہو آپ میں اختتامی کلمات سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. مختصراً 5 منٹ کے اندر چیئرمین سر نے ایک نقشہ کھینچا اسکول کا, اسکول کیسے کام کرتا ہے, مینیجنگ باڈی کیسے ہے, اسکول میں اسٹاف باقی چیزیں باقی سلیکشن. تو بہت ہی مشکور ہے صدر صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پہ موجود حضرات کو اس طرح توجہ دلائی کہ اسکول کیسے کام کرتا ہے, کس طریقے سے مینیجنگ باڈی اور اساتذہ صاحبہ ہیں. تو آپ لوگ کچھ لوگ آپ میں حیران ہوں گے کہ ہم نے آج کے جو ہمیں مہمان خصوصی ہے ان کا تعارف آپ سے نہیں کروایا. تو میں نے یہ اس لیے جان بوجھ کے پیچھے رکھا تھا کہ جب ان کو یہاں پہ دعوت دیں گے, ہم موقع دیں گے آنے کے لیے, تو اس وقت میں ان کا یہاں پہ ایک آپ کو ایک تعارف دوں. ویسے یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو یہ ضلع پلوامہ کی ایک جانی مانی ہستی ہے جنہوں نے تعلیم کے میدان میں, دعوت کے میدان میں اور بہت ساری شعبوں میں اپنا جس کو کہتے ہیں لوہا منوایا ہے. تو
ये रियाज यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ है, वहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की। मोहतरम खुर्शीद अहमद इंद्राबी साहब, जानते होंगे आप ज़िक्रा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पुलवामा, एक नामवर इंस्टीट्यूट है ज़िले का, जहाँ पे बच्चे तरसते हैं कि हमें वहाँ पे एडमिशन मिले। तो इनकी एक जानिसारी, ईमानदारी, इनकी जो पुरखलूस मेहनत है इस मैदान में, तो उन्होंने की है, और वो आज फल पुलवामा ज़िला वहाँ के अतराफ के बच्चों को मिल रहा है। तो इनका एक छोटी मुख्तसर सा तारुफ मैंने करवाया आपको यहाँ पे। तो इसके बाद हम इन्हीं को दावत देंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बयान करना चाहूँगा यहाँ पे। तो ये जो प्रोग्राम था ये हमने 2017-18 में यहाँ पे शुरू किया था कि उस्तादिज़ा साहिबान की यहाँ पे हौसला अफजाई की हो। जो उस्तादिज़ा साहिबान या स्टाफ मेंबर, चाहे वो प्रिंसिपल से लेके एडमिन स्टाफ हो, टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, उन सब को जो उनमें से बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले हो उनको हौसला अफजाई हो यहाँ पे, क्योंकि बहरहाल मेहनत का फल सबको मिलना ही चाहिए। तो 2017-18 से शुरू हुआ ये कारवां था। तो आप सबको पता है कि अल्लाह ताला के फजल और करम से जो 2-3 साल बीच में रुके, उनकी वजह से ये सिलसिला थमसा गया। और आज मैनेजमेंट ने फिर से एक शुरुआत की इस चीज़ की। तब सालाना हमारा प्रोग्राम था, आप जो सब वाकिफ हो कि ये प्रोग्राम अब क्वार्टरली बेसिस होगा। तो साल में ये तकरीबन 3 प्रोग्राम या 4 प्रोग्राम हुआ करेंगे, ताकि एक क्वार्टर में हम देखेंगे कि उस्तादिज़ा साहिबान या एडमिन स्टाफ या क्लास फोर्स में कौन बेहतरी कारकर्दगी दिखाने वाला हो, उनकी हौसला अफजाई हो यहाँ पे। तो हौसला अफजाई किस तरीके से होगी इंशाल्लाह वो आज आप देखोगे। लेकिन आपको भी ये पता होनी चाहिए कि पैरामीटर्स क्या रहते हैं सिलेक्शन के। तो बहरहाल सारे उस्तादिज़ा साहिबान स्कूल के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ऑनेस्टी के साथ कहता हूँ, बड़े मजमे में मैं कहता हूँ कि मैंने भी बहुत सारी जगहों पे काम किया है, और मैंने भी बहुत सारे लेवल्स पे काम किया है। एक तो बहुत सारी जगहों पे काम करना और बहुत सारे लेवल्स पे काम करना। कहीं टीचर रहा, कहीं किसी चीज़ का इंचार्ज रहा, कहीं 2-4 लोगों का इंचार्ज रहा, कहीं आज 40 लोगों का इंचार्ज हूँ। तो मैंने बहुत सारा माहौल देखा। लेकिन मैं मैनेजमेंट को यहाँ पे एक चीज़ याद दिलाऊं और इस पे ये यकीन करें कि सल्फिया मॉडल स्कूल जैसा स्टाफ किसी स्कूल को नहीं है। जो इनके अंदर कोऑपरेशन है, जो इनके अंदर डेडिकेशन है, जो इनके अंदर प्रेजेंटेशन बोले, डेडिकेशन बोले या पढ़ाने का तरीका, इट इज़ अल्टीमेट। मुझे नहीं पता कि इससे बाहर क्या हो, लेकिन जहाँ मैंने काम किया है, तो मैं मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चीफ गेस्ट जो यहाँ पे हमारे हैं, मास्टर जी जो अभी 80-85 में चल रहे हैं, आप उनका हौसला बढ़ाने के लिए इन्होंने घर बिस्तर छोड़ के यहाँ पे आए हैं। बाकी जो लोग यहाँ पे आए, आप उनका ही हौसला बढ़ाने के लिए आए। तो एक साल से जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, आपको भी पता होनी चाहिए, ये हौसला अफजाई आज उन उस्तादिज़ा साहिबान की हो रही है जो 1 साल से ज्यादा जिनका वक्त यहाँ पे गुजरा, चाहे वो ऑनलाइन में थे या ऑफलाइन में। इसका मतलब है कि वो उस्तादिज़ा साहिबान आज इसमें शामिल नहीं होंगे जिनको 1 साल से कम हुआ होगा। तो आने वाला जो क्वार्टर होगा उसमें सारे लोग तकरीबन ऐड हो जाएंगे, और मुझे लगता है जो आने वाली जो फंक्शन होगी उसमें कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि जितनी भी नई रिक्रूटमेंट पिछले 1 या 2 साल से होगी उसमें इनमें से तो पहले मैनेजमेंट परेशान थी कि इतने सारा कोटा है हमारे पास, हम सिलेक्ट किसको करें। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से ये किसी नतीजे पे पहुंचे, इसको दे, इसमें भी ये क्वालिटीज है, इसको दे, इसमें भी ये क्वालिटीज है, इसको दे। लेकिन बहरहाल कुछ प्रोसीजर बना, कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया बना, ताकि आप लोग भी यहाँ पे जहन में रखें जो आने वाली सिलेक्शन होगी, जो आने वाली एप्रिसिएशन होगी वो किन बुनियादों पे होगी। मैं 2-4 पॉइंट्स यहाँ पे वाज़ेह करूँ।
وہ یہ ہیں سب سے پہلے خیال رکھا جاتا ہے جس پہ میں ہمیشہ زور دیتا ہوں وہ ہے ڈسپلن پہ. ڈسپلن کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں کا وقت پہ آنا, وقت پہ نکلنا, وقت پہ کام مکمل کرنا, یہ ایک کرائٹیریا رہا. دوسرا آپ لوگوں کے پڑھانے کا ڈھنگ, آپ لوگوں کی نوٹ بک مینٹیننس, آپ لوگوں کا سلیبس کمپلیشن آف ٹائم, یہ ایک کرائٹیریا رہا. آپ لوگوں کا آپس میں کتنا کوآپریشن ہے اور مینجمنٹ کے ساتھ کیا کوآپریشن ہے, یہ تیسرا پوائنٹ رہا. اوور آل بیہیویئر آپ لوگوں کا کیسا ہے, کس کا بہت بڑھیا بیہیویئر ہے. یہ بیہیویئر ایک ہی نہیں ہے, بچے کے ساتھ کلاس میں کیسا بیہیویئر ہے, آپس میں کلاس فورتھ اور آپ کے بیچ میں کیسا بیہیویئر ہے, آپ لوگوں کے بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے, یہ بھی ایک کرائٹیریا رہا. اور سب سے بڑی بات جو ایکسیپٹنگ چیلنجز, کبھی سلیبس کا پریشر رہتا ہے, کبھی نوٹ بکس کا پریشر رہتا ہے, کبھی کوالٹی دینے کا پریشر رہتا ہے, تو یہ ایک کرائٹیریا رہا. اور سب سے جو لاسٹ میں جو ریسنٹلی ہم نے 2 فیڈ بیکس دیے بچوں سے, ایک بچوں نے کلاس میں دیا اور ایک بچے کے والدین, بچوں کے ہاتھ میں والدین کے گھر مطلب ان کے گھر بھیج دیا. وہاں سے آپ کی آن لائن کلاسز کی پرفارمنس یا آف لائن کلاسز کی پرفارمنس پہ وہ سلیکشن ہو گئی. ٹھیک ہے, تو جو نیکسٹ فنکشن ہوگی اس میں جو ٹیچرز آج نہیں سلیکٹ ہوئے وہ ان چیزوں کا خیال رکھیے, اور جو سلیکٹ ہوئے آج ان کو بھی خیال رکھنا کہ وہ اپنی پوزیشن بچائے. لیکن واللہ مجھے لگتا ہے کہ جو آج سلیکٹ ہوئے ان کو اپنی پوزیشن بچانا بہت مشکل ہے, اور جو سلیکٹ نہیں ہوئے ان کو آگے آنا بھی بہت مشکل ہے, دونوں چیزیں. ٹھیک ہے, تو بہت گانڈے کا مقابلہ اگلے 4 مہینوں میں ہونے والا ہے, تو اس میں آپ خیال رکھیں کہ آپ لوگوں کو کتنی محنت لگن سے. یہ ایوارڈ کیا ہوتا ہے, یہ کیوں نہ 5 روپے کا پین ہو, لیکن آپ 40-50 ممبرز میں سے ٹاپ لیول پہ ہو, تو یہ بڑھیا بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ ٹاپ پہ آ جاؤ. تو میں یہاں پہ مجھے لگتا ہے ہم ایک سیشن شروع ہی کریں, پہلے ہم انعامات کا جو ہے سلسلہ شروع کریں. تو میں گزارش کرنا چاہوں گا سیکٹری سلفیہ ماڈل اسکول ڈاکٹر مدثر صاحب کا, ان کو گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے آگے, اور چیف گیسٹ کو بھی یہاں پہ میں گزارش کروں گا وہ بھی کھڑے ہو کے ان اساتذہ صاحبان کی حوصلہ افزائی کرے. جن اساتذہ صاحبان کا میں یہاں پہ نام لوں وہ یہاں پہ آ جائیں گے, تو وہ یہاں پہ اپنا انعام, اور میں بتاؤں گا کیوں ان کو یہ انعام ملا, کس بنیاد پہ ملا. اور یہاں پہ ہمارے چیئرمین سر ہے حلقہ پامپور کے, ان کو بھی گزارش کروں گا. تو میں ایک ایک کر کے یہاں پہ ان کا نام ہو وہ یہاں پہ آ جائے اور وہ اپنے انعامات بھی لے اور دوسروں کے لیے ایک انسپائریشن بھی ملے. ٹھیک ہے, 3 teachers have been selected. میں یہاں پہ آ جاؤں, میں بھی کیمرہ میں دکھنا چاہوں گا, ہو سکتا ہے کہ سارے یہاں پہ نہ ہو. تو 3 کیٹیگریز ہوئی ہیں. ٹیچرز میں سے 3 ٹیچرز کو لیا گیا ہے, ایڈمن سٹاف میں سے 1 کو لیا گیا ہے, اور کلاس روم میں سے 1 کو لیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہم نان ٹیچنگ سے اسٹارٹ کریں گے. تو ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں, بندہ یہاں پہ ہوتا ہے. ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں تو بندہ صفائی کرتا ہے. ہم صبح گھر میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا انتظام ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے میں یہاں پہ دعوت دیتا ہوں غلام محمد کو, وہ یہاں پہ آ جائے اور اپنا انعام یہاں پہ حاصل, اس کے لیے بڑے زور سے تالیاں. سر ایڈمن سٹاف سے ہیں, تو میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گا میر ذوالفقار علی صاحب کو, تو وہ یہاں پہ آ جائیں, جو بڑے ہی پریشر میں کام کرتے ہیں, تو ایک ساتھ 3 کام سنبھالتے ہیں وہ. اس میں کیش پرائز بھی ہے, سرٹیفکیٹ بھی اور مومنٹوز بھی ہیں.
है टीचर्स का 3 टीचर्स सिलेक्ट हुए हैं, तो तीसरे से हम आ जाएंगे ऊपर के लिए, क्योंकि कुछ लोगों की हार्ट बीट भी तेज होगी, मैं नहीं हो सकता हूँ, नहीं हो सकता। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, सिलेक्ट हो गई मेरिट बेसिस पे, वो है टीचर सुमीना मैम। तो सुमीना मैम पे सारे जो हो गए, मतलब उनका काम करने का तरीका, प्रेशर में भी मुस्कुराती रहती है, कोई टेंशन नहीं लेती है किसी चीज का। ब्रोट पा बगते ब्रोट पा ये मन को दूसरे नंबर पे जो टीचर हमारे यहाँ पे हैं, बड़े देर से काम कर रहे हैं वो, तो उनका पढ़ाने का ढंग, उनके सिखाने का ढंग और प्रेशर ना लेने का ढंग, और हर बात में अपनी एक मखसूस राय देने वाला जो तरीका है, मैं दावत देता हूँ यहाँ पे रशीद सर को, वो यहाँ पे आ जाए। सर इसको तो स्वीट पान मुझे भी साथ इसको क्यों बोल रहे हैं? सर आप वहाँ से ही आ रहे हैं। विश्वास को तो पहला नंबर किसका होगा? हाँ, तो जो भी आपके पास कोटा आज है ना, 10th 9th 8th 7th 6th 5th में, ये सारा निगत मैम का है। निगत मैम कहाँ है? तो जो हमारी पहली नंबर की इस साल सेशन 2020-21 की पहली जो पोजीशन की टीचर है, वो है निगत जान। इसको मिश्री मन जज़ाकुमुल्लाह। तो अब मैं मेहमानी खुसूसी को गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाकर जो अपनी तजुर्बाती ज़िंदगी में कामयाबियों के कुछ राज उनके पास होंगे, असरार उनके पास होंगे, और जितने भी उनके पास नसीहतें होंगी हम सब के लिए, वो यहाँ पे वो शेयर करें हमारे साथ अपनी जो तजुर्बाती ज़िंदगी में कैसे इंसान